اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ فرقہ پرستی کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں مختصر گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ فرقہ کس طرح بنتا ہے اور پھر فرقہ واریت کس طرح پیدا ہوتی ہے اور فرقہ واریت کا مطلب کیا ہے اور فرقہ واریت ختم کیوں نہیں ہوتی، یہ چند پہلو ہیں جس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، تفرقہ بازی مت کرو۔ یہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی وہ شریعت مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمائی۔ یہ شریعت اسلامیہ، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور یہی سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہوایا گیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے مختلف راستوں کے پیچھے مت لگنا۔ وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں پر جاؤ گے اللہ کا راستہ چھوڑ کر تو تم اللہ کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے، فرقہ تمہارا نیا بن جائے گا۔ تو یہ فرقہ کس طرح معرض وجود میں آتا ہے؟ اصل میں اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ تو اس نے جو اپنی شریعت نازل کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، زندگی کا لائحہ عمل ہے، اور اطاعت انسانوں کے لیے صرف اللہ کی فرض ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ وہی خالق مالک ہے انسانوں کا، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، روزی رساں بھی وہی ہے انسانوں کا۔ لیکن اللہ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طریقے بتلانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ دو اطاعتیں وہ ہیں جن کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو بھیجنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی بابت یہ حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ تو اصل اطاعت صرف اللہ کی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں اس لیے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو زندگی میں تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی تھی مسلمانوں پر۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتا تھا یا وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع فرما دیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے گی؟ تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ تو اب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ وہ تمہارے لیے لازم ہے، ان کے مطابق تم نے چلنا ہے، ان کے مطابق ساری چیزیں اختیار کرنی۔ اب یہ جو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی اطاعت کو بھی لازمی اور واجب قرار دیا جاتا ہے، اس سے فرقہ معرض وجود میں آتا ہے۔ جس طرح لوگوں نے 4 ائمہ کو، 4 مذاہب کو لازمی قرار دے لیا ہے کہ تم نے ان میں سے کسی ایک مذہب کو تم نے ضرور اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رسول کے احکام سے تجاوز ہے۔ اللہ کے حالانکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اس کے رسول سے آگے تمہیں نہیں بڑھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اطاعت کے ساتھ صرف اپنے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، لیکن لوگوں نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دے لیا، اس سے فرقہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اب اس اعتبار سے مالکی فرقہ، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ فرقے معرض وجود میں آئے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ ایک مسلمان پر صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، لیکن جو اس اصول سے ہٹ جاتا ہے وہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ یہ فرقہ پرستی کی بنیاد ہے، اور یہ فرقہ پرستی روز بروز بڑھ رہی ہے، فرقہ در فرقہ، فرقوں میں بھی کئی فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے انحراف کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں مانوی تعریفات کی جاتی ہیں اپنے غلط مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے منکر، ضعیف اور اس قسم کی روایات سے اصلاح کیا جاتا ہے۔ تو فرقہ پرستی کا خاتمہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان اس ایک اصول پر کہ ہم نے صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے تمام اختلافات کا فیصلہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہی طے کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ اصول بیان بھی فرمایا ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے کہ یہ مسئلہ، یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو اس کا فیصلہ تم اللہ اس کے رسول سے لے لو، اور اللہ رسول سے فیصلے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید موجود ہے، احادیث صحیحہ موجود ہے، اور احادیث سے مراد صرف احادیث صحیحہ ہیں۔ ضعیف و منکر روایات سے استدلال بالکل غلط ہے، اسی لیے فرقے ختم نہیں ہوتے کہ وہ ضعیف اور موضوع منکر روایات سے استدلال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں مانوی تعریفات بھی کرتے ہیں۔ جس طرح احمد رضا خان نے اپنا یہ مسئلہ کہ اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، قرآن مجید کے ترجمے کے اندر یہ مشرکانہ عقیدہ انہوں نے بھر دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور علمہ البیان، اس کو بیان کی قوت دی، یعنی قوت گویائی، اظہار ما فی الضمیر کی قوت عطا کی۔ بیان سے مطلب تو یہ ہے، لیکن احمد رضا خان نے اپنا شرکی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اس کے ترجمے میں مانوی تعریف کی۔ خلق الانسان سے کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور علمہ البیان کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کر دیا۔ کتنی بڑی جسارت ہے
قرآن مجید کے ترجمے سے ایک شرکی عقیدہ کا اس بات کر دیا۔ تو یہ باطل فرقے ایک تو اس لیے معرض وجود میں آتے ہیں کہ یہ اپنی اصل سے یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کسی اور کی اطاعت کو انہوں نے لازمی کر دیا، اور پھر یہ استدلال بھی صحیح احادیث کو چھوڑ کر اور قرآن کریم کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے مفہوم منشور کو چھوڑ کر یہودیوں کی طرح یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں معنوی تعریفات کر کے اپنے باطل عقائد کا اثبات کرتے ہیں۔ تو فرقہ واریت صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف لوٹ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اس بات کو واضح فرمایا، ایک آپ نے سیدھا خط کھینچا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں بھی آپ نے کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ جو دوسرے راستے ہیں دائیں بائیں دوسری طرف، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی ان راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 نہیں ہو سکتے۔ وہ جس طرح اللہ نے بھی فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق ایک ہی ہے باقی گمراہی ہے۔ تو راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ 4 یا 5 نہیں ہو سکتے۔ یہ جو 4-5 راستے بنا لیے ہیں بلکہ متعدد بنا لیے ہیں، اس طرح کہ رسول اللہ نے بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو وہ اس کی وجہ یہی ہے ساری کہ یہ اصل کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف پڑے۔ تو فرقہ پرستی کے ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصول کو تسلیم کر لیں کہ ہر بات کا فیصلہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لینا ہے، اور اللہ کے رسول سے فیصلہ لینے کا مطلب یعنی احادیث صحیحہ سے استدلال کرنا ہے، موضوع اور ضعیف اور منکر روایات سے استدلال نہیں کرنا۔ اگر یہ اس اصول کو صرف دلانہ طور پر خلوص دل سے تسلیم کر لیں تو فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تمام فرقے یہ تو کہتے ہیں ہم اتحاد کے مدعی ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کا جو طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں ہیں۔ اگر آج یہ لوگ اس اصول کو تسلیم کر لیں اور صدق کے دل سے اس پر عمل کریں تو ہمارے 80-90% اختلافات ویسے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف رہے گا، اس طرح جیسا صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف تھا، تو وہ اختلاف انشقاق اور فرقہ واریت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ جو فرقہ واریت کا اختلاف ہے یہ بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسے سختی سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، کہ وہ تم اس کی طرح مت بڑھو جو جنہوں نے فرقہ بازی کر لی ہیں، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ فرقہ پرستی ایک بہت بڑا ناسور ہے بدقسمتی سے، اور یہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن و حدیث سے انحراف ہے۔ اگر امت مسلمہ اتحاد واقعی چاہتی ہے کہ امت مسلم متحد ہو، اور اس کو واقعی متحد ہونا بھی چاہیے، دوسرے جو ہمارے اس وقت چیلنج سامنے ہیں دوسری تہذیبوں کے اور عالم اسلام کے مقابلے میں عالم کفر کے، ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد تو اشد ضروری ہے، لیکن اتحاد کی دعوت صرف اہل حدیث ہی صحیح طریقے سے دیتے ہیں، اور وہ طریقہ جو اہل حدیث بتلاتے ہیں وہی طریقہ اتحاد کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی طریقے سے بھی امت متحد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی کے ناسور کو سمجھنے کی اور اس کی وجوہات کو بھی جاننے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کر دے۔ یہی ایک طریقہ ہے اتحاد کا بھی، اور یہی ایک طریقہ ہے نجات کا بھی، اور یہی ایک طریقہ ہے دین و دنیا کی سعادت کا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔